السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں یوں تو تقریباً 200 سے زیادہ مہمان آ چکے ہیں، مگر آج مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو میرے مہمان ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں، معاشیات پہ آپ کی گہری نظر ہے، اور ان کا لوز ٹاک میں آنا میرے لیے باعث عزت ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ماہر معاشیات ہیں. کیا کہا؟ سر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماہر معاشیات تھے 15-16 سال پہلے. 15-16 سال پہلے ماہر بدمعاشیات ہو گئے. ماہر بدمعاشیات؟ سر آپ کا ایک نام ہے. وہ تو گئے اس میں کیا اس میں نام تو کیا کہا؟ ایکچولی جب ہم ماہر معاشیات تھے تو ہمارا ایک نام تھا. کریکٹ؟ جب ماہر معاشیات تھے ایک نام تھا. جب بدنام ہوئے تو ماہر بدمعاشیات ہو گئے. سر آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی. جو کچھ بھی دنیا میں کرو بھر چلا اس کو بعد کرتا ہے کرے مل جائے. یہ جو ایک دم سارا آ جاتا. سر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ انسان سوال کیا آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی. بات یہ ہے کہ انسان کو اس کے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے اور ہمیں اپنے کیے کی سزا پی ایچ ڈی کی شکل میں مل گئی. سر میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں. آپ جو کچھ گئے کیا کہا؟ ہاں کیجیے. اتنا لمبا کہا؟ ہاں آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں خواتین کو یوگا سکھا رہا ہوں. کیوں؟ کیا کہا؟ میری مرضی. یوگا سکھا رہا ہوں. ایک یوگا کا ایک فائدہ. کیا کر رہا ہے؟ آپ کو یوگا آتا ہے؟ نہیں آیا تو اپنا تو کرتا کیا خود ہی آپ اپنے جواب کو درست کر لیں. میں اب نہیں کہوں گا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، برا لگتا ہے مجھے. دیکھو آپ کو یوگا آتا ہے پھر خواتین کو کیسے سکھانا ہے؟ بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو کوئی بات بھی بتا دو اور یہ کہہ دو کہ یہ یوگا ہے، یقین کر لیتی ہیں. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس سر پلیز، یہ انٹرویو ہو رہا ہے. اس میں
اس میں کیا ہے؟ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا میں تو صرف پائپ پی رہا ہوں، آپ بھی تو پہلے سگار پیتے تھے، یہ کہہ رہا تھا. نہیں، ایک جذبہ ہوتا ہے ایک ملک کی خدمت کرنے کا سر. دیکھیں بات نہیں، ہمارا جو جذبہ تھا اس وقت ایمانداری کی بات ہے، جو جذبہ تھا وہ ختم. آپ جو ہے آپ نے اس کے کسی سے جو ہوگا دوبارہ کہیے ذرا. اصل میں ملک کی خدمت کا جو جذبہ تھا پہلے ایک زمانے میں تھا، اب وہ جذبہ ختم ہو گیا. اب ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں، اب ملک کی خدمت نہیں کر رہے، اب اپنی خدمت کر رہے ہیں. اور جیسے دل چاہے گا، جب دل چاہے گا، جہاں دل چاہے گا، جس طرح دل چاہے گا، ہم اپنا مرضی سے اپنا کام کریں گے. کیا فائدہ ہوا اتنا پڑھنے لکھنے کا؟ آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی اکنامکس میں، اور بھی کئی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، اور خواتین کو آپ یوگا سکھا رہے ہیں. بہت بڑا میں بتا رہا ہوں، اسے باتیں کر ہمیں پتہ ہی چل رہا ہے کیا کریں. دوبارہ کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یوگا سکھانے کا فائدہ یہ ہے کہ خواتین کسی بھی پوز میں ہوں خاموش رہتی ہیں. سر اگر ہم پاکستان کی اکانومی پر نظر ڈالیں، آپ کا دیش چاہ رہا ہے کسی چیز پہ میں کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی پہ نظر ڈالو، آپ ڈالیں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اچھا، اگر برا نہ مانے تو جس طریقے سے آپ جواب دے رہے ہیں، اگر اس ٹون میں آپ سے ایک سوال کروں تو آپ سمجھ جائیں گے. تم خود ہو گے. مجھے کیسا لگ رہا ہے؟ ایک دم لفظ سمجھ میں آیا، تم بدتمیزی کی سمجھ میں آئی مجھے. آپ کی کتاب تھی اکانومی آف دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، بہت مشہور ہوئی کتاب. تھی تو صحیح، میں اس میں کیسے لے کے پڑھتے گئے لوگ، میں کہا چینج کر لیا. اب چینج اب کیا اس میں تو پھر میں قریب بھی ہے. دیکھو آپ سمجھے نہیں، میری جو کتاب تھی اکانومی آف دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ٹھیک، اب اس میں نے لفظ ورلڈ نکال دیا، اب وہاں لگا دیا نئے ایڈیشن میں کلاس. اکانومی آف تھرڈ کلاس کنٹریز 1 ملین سے اوپر اب تک بک چکی ہے، اور 2 ملین پرنٹنگ میں گئی ہوئی ہے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف پاکستان کی. کیا چلو پاکستان کی اکانومی پہ بات کرنے سے بہتر ہے چلو چلو مسٹر پاک، چلو 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 ککوئی گاؤں، چلو 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 لاہور، چلو 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 میران پاکستان چلو. کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ پلیز کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کی اکانومی پہ بات اس کے بہتر سے چلو 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 چلو. ایوب خان کے دور حکومت میں آپ لندن سے پاکستان آئے. ابھی تو مجھ سے پوچھو پاکستان آئے گا بھائی تم زندگی کیسے رہے، یہ پوچھو نا. ایک مرتبہ اور کہتی میں کہہ رہا ہوں اب تم یہ پوچھو گے کہ آپ ایوب خان کے زمانے میں پاکستان آئے تو آپ زندہ کیسے ہیں، یہی پوچھو گے نا. ایوب خان کے دور حکومت میں شعیب صاحب تھے ہمارے فائنانس منسٹر، انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے آپ کو بلایا تھا. جی میں آپ کا نہیں ہوں کچھ بھی، میں آپ کو نہیں جانتا. مجھے جانتے ہو؟ اس کا اب اگر کہنا سمجھ میں نہیں آیا تو جوتا پڑے گا. اس کے بعد تم سمجھ رہے ہو سب میری بات. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں
کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ نے شعیب صاحب کی بات کی ہے. جی جی انہوں نے بلایا تھا آپ کو. تم میں کسی رشتے دار کو جانتے ہو؟ نہیں. میں تمہارے رشتے دار ہوں؟ نہیں. میں سسرال والے تمہارے رشتے دار ہیں؟ نہیں. نہیں. تو پھر تمہیں اتنے اندر کی باتیں کیسے پتہ؟ سر یہ باتیں تو چھپتی رہتی ہیں. آپ تو ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو سب جانتے ہیں. آپ کا ایک نام ہے سر, آپ کی کتابیں ہیں. پرابلم یہ تھا کہ ایوب خان سے آپ کی نہیں بنی. کبھی ایک بات مطلب یہ کہ ہماری کسی خان صاحب سے نہیں بنی. بھٹو صاحب کے دور میں بھی آپ نے بہت کام کیا. اس میں چینج کر دے کپڑا بیچا اور کچھ. دوبارہ کیسے؟ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم نے سوٹ چھوڑ کے شلوار کرتا پہنا اور کچھ نہیں کیا. یہ کہہ رہا تھا. آپ کی ایک رپورٹ کی ورلڈ بینک والوں نے بھی بہت تعریف. اس میں وہ جوئے ہمارے کبھی پاکستانی مجاز کرے کسی پہ میں نے تو کبھی کیس کر دے. وہ نہیں کر. میں ایک کرب سے گزر رہا ہوں, معاف کی جگہ دوبارہ ذرا گزو نہیں, مگر آپ جب دوبارہ صحیح کہہ رہے ہیں تو مجھے دوبارہ کہتے ہیں ذرا. کیا کہا؟ میں نے کہا تھا آپ سے کہ ورلڈ بینک والوں نے آپ کی ایک رپورٹ کی تعریف کی تھی. ہاں تو میں نے جواب دے دیا تھا آپ کو, مگر نہیں سمجھ میں نے جواب یہ دیا تھا, دھیان سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ اس قوم میں پرابلم ہے, دھیان سے نہیں سنتی کوئی بات. میں یہ کہہ رہا تھا ورلڈ بینک مر جائے گی, کسی پاکستانی کی تعریف نہیں کرے گی, وہ گناہ سمجھتی ہے اس کو. اور ایک بات بتاؤ, یہ بات ان کو کون چیز چھوڑا پسو. ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے مجھ سے, میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. یہ کوبل چوڑی اس سے کیا سمجھے آپ؟ اس سے سمجھ گیا کہ تم بنیادی طور پہ ایک گھٹیا آدمی ہو. یہ چیز مت سمجھ میں جو میری آیا ہے وہ یہ آیا کہ بنیادی طور پہ تم ایک اچھے آدمی نہیں ہو. تم سب سمجھ رہے ہو میری بات. نہیں سر, میں تم بلا وجہ مجھے پیٹ. ابھی کیا کہا آپ نے؟ میں کہا پوری بات کرنے کے بعد میں نے کہا کہ بابر کو جس کو چھوڑا گیا. کتنا کلیئر کہا ہے کہ یہ بابر کون ہے جس کو چھوڑا گیا. بابر کوئی صاحب نہیں ہے, یہ ہمارے میزائل کا نام ہے جس کو 3 دن پہلے چھوڑا گیا. گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں بریک. میں بریک کیسے لے رہا ہوں؟ میں نے ابھی کلیئر تو کہا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اخبار میں صرف ہیڈ لائن پڑھی تھی کہ بابر کو چھوڑا گیا, یہ پوچھ رہا تھا. ملتے ہیں جی وقفے کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب, وقفہ ختم ہو گیا. سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایوب خان صاحب کے دور میں ہماری اکانومی بہت بہتر تھی. شروع سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کوئی ہمت جی جس کی بھی کسی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوب خان کے دور سے لے کے اس دور کے تمام وزیروں تک کسی وزیر میں نہ کچھ کہنے کی ہمت تھی نہ کچھ کرنے کی ہمت تھی. سارے وزیر جو تھے وہ چکن تھے. اب چونکہ جب سے برڈ فلو پھیلا ہوا ہے, سنا ہے کابینہ میں سے چکن وزیر جو ہیں وہ مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں سنا. کیا مطلب پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے, لیکن ایسی افواہ اڑانے میں کیا حرج ہے, اچھی افواہ اڑانے میں کوئی حرج نہیں. سر اگر آپ شروع سے دیکھیں پاکستان کی اکانومی کو 1947,
آپ نے گالی دی ہے؟ آپ نے گالی دی؟ شروع کی تھی، تمہیں پکڑ لی گالی والا؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ نہیں وہ ویسی گالی نہیں تھی، پیار میں میں نے آپ سے بس پیار میں گالی دی ہے. گالی وہ نہیں، وہ گالی نہیں، گھر کیا چیپ پال نہیں. وہ خانے آدمی اس سے ہاتھ کسی کا شروع کی تھی پاگلی. تمہیں شوق ہے گورنمنٹ پہ بات کرے یار؟ کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں تمہیں اتنا شوق ہے اکانومی پہ بات کرنے کا، ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے اکانومی پہ بات کرنے کا. وائی یو ٹاکنگ اکانومی؟ گوسپ. سر کوریا والوں نے شعیب صاحب سے کہا تھا کہ پاکستان ایک ماڈل کنٹری ہے. اور اس میں کوریا کے بعد آئے تھے بات کی کہا بھی تقریباً شعیب سے گیا مجھے. اب اس میں آئی تھی اس کو وہ بہت سے کمال کر دے. آپ دوبارہ کہہ دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو کوریا کے منسٹر آئے تھے انہوں نے تقریر کی تھی، شعیب صاحب موجود تھے وہاں. ایکچولی جو ٹرانسلیٹ کرنے والی جو انٹرپریٹر تھی، جو مترجم تھی لڑکی، وہ اس دن نہیں آئی تھی. اب انہوں نے کچھ کہا ضرور تھا کوریا کے وزیر نے. شعیب صاحب یہ سمجھے کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ایک ماڈل کنٹری ہے، جبکہ بعد میں تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ کوریا کے وزیر پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کنٹری کی سب سے اچھی ماڈل کون ہے، یہ کہہ رہے تھے. سر میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا. کوریا نے ہم سے بہت کچھ سیکھا ہے. دیکھے گا ہم نے کیا کہہ رہے؟ کوریا سے بس سیکھا. کوریا نے ہم سے بہت کچھ سیکھا. ہم نے کوریا سے کیا سیکھا؟ جی آپ بتائیں. کیا سیکھا ہم نے کوریا سے؟ اسکول کے جو بچے ہیں آگے چھوٹی چھوٹی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کوریا سے سیکھا ہے وہ اسکول کے 400-500 بچے چھوٹے چھوٹے کاغذ پہ مختلف نمبر لکھ کے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے ان کی میوزک کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. میری بیوی کو 20 سال لگے تھے میری اس چیز کو سمجھنے میں. کس چیز کو سمجھنے میں؟ میری بات چیت کو. مبارک ہو، تم اس سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ نکلے کہ تم within 25 minutes question سمجھ سب کچھ کہ میں کیا کروں. اصل میں آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں مانتے، نہ آپ کسی سے بنتی ہے. ایک بات تو سر بتا دیں، اب ہمارے ملک کی اکانومی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے. یہ میں بتا دوں جس ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے وہ یہ آپ سمجھا دیں. لیکن جس ملک کی اکانومی اچھی ہوتی ہے وہاں کے صدر اور وزیر اعظم زیادہ تر اپنے ملک میں رہتے ہیں. ڈاکٹر محبوب الحق کے ساتھ بھی کام کیا ہے. وہ کیسے تھے؟ دوبارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبوب الحق جو ہے وہ فائنینس کے آدمی تھے اور شوق تھا ان کو فیض احمد فیض کی شاعری کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کا، اور فیض صاحب کو فائنینس سے تھی نفرت. بڑا کمبینیشن. یہ کیا رہا پرابلم یہ ہے، میں آپ سے سوال کچھ کر رہا ہوں، آپ جواب کچھ اور. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب باتوں کو چھوڑو، میں تو ایک بات پہ بڑا خوش ہوں کہ کم از کم اسمبلی جو ہے ہمارے یہاں کی وہ گریجویٹ ہے. میں سمجھاتا ہوں اسمبلی کو. نہیں آپ کو، آپ لوگ اشتہار دیکھیں. یہ سر وقفہ ختم ہو گیا. وقفے کے دوران آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے سوالوں کا صحیح جواب دیں. اتنی پرانی بات کسے یاد رہے گی؟ سوال کرو. سر ابھی تو کہا ہے آپ نے سیکنڈ پہلے. سر یہ جو ایران سے گیس کی پائپ لائن انڈیا جا رہی ہے پاکستان کے راستے، اس کے بارے میں کیا
خم. سمجھا. میں کہہ رہا ہوں کہ گیس نہیں جائے گی. کیسے؟ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، گیس کی پائپ لائن میں کنڈے ڈال دیں گے اور گیس ساری نکال دیں گے. کیسے ڈالیں گے سر کنڈے؟ جیسے کہ بجلی میں جیسے کنڈے ڈالتے ہیں. سمپل. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں آپ سے بات کیا کروں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہے تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر سکتا ہے. امریکہ کو اگر پاکستان کو ٹھیک کرنے سے فرصت ملے گی اس کے بعد وہ اکانومی پہ نظر ڈالے گا نا. آپ اچھی بات نہیں ہے، آپ کسی بات سے خوش نہیں ہوتے. آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ صرف میں پرابلم ہے کیا کرتے ہیں اس میں بس ملک میں تمہارے میں اس کے میرا پرابلم. کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں اس ملک میں ایک میجر پرابلم ہے. میں فوج پہ بات نہیں کروں. نہیں فوج بات نہیں ہے، وہ تو اس کے نہ ہو فوج بات فکسچر نہیں. آپ نے کہا میجر پرابلم نہیں. میجر پرابلم کا مطلب ہے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو کام نہیں آتا ہے اس ملک میں وہ اس کام کا ماہر ہے. ہر آدمی اپنی جاب چھوڑ کے کوئی دوسرا کام کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک تم اپنی مثال لے لو. کیا مطلب؟ کتنے سال سے لکھے ہو؟ میں 40 سال سے لکھ رہا ہوں. بیسیکلی بنیادی طور پہ تم ایک لکھاری ہو. جی. تمہارا کام لکھنا ہے. جی. پھر تم یا بھائی ڈیجیٹل کے اوپر 27 روپے کلو شکر کیوں بیچ رہے ہو؟ سر وہ ایک پبلک کا کام ہے، میں پبلک کے لیے کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پبلک کی خدمت نہیں ہے. بنیادی طور پہ تم ایک لالچی آدمی ہو. تمہیں مل رہا ہے وہاں سے لمبا مال، تم شکر بیچ رہے ہو. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جب شکر بیچ رہے ہو تو وہ بات نہیں کر رہے. شکر بیچ رہے ہو تو میں نے جو کچھ لکھا وہ لوگوں کے لیے لکھا. اب جو کام کر رہا ہوں میں پریشان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی پریشانی میں کمی آئے. پریشان لوگوں کو یہ جو خوابی جو سب بات آپ نے گھگور دے کر وہ سارے کر دے. تو بازار میں 40-45 روپے کلو شکر مل رہی ہے، اگر 27 روپے 50 پیسے مل رہے تو کیا حرج ہے سر؟ But that is not your job. شکر بیچنا تمہارے آبا و اجداد میں کسی نے شکر بیچی. میں بیچ نہیں رہا ہوں سر. پھر کیا کر رہے ہو؟ میں لوگوں کو بتا وہاں بٹھا کے لوگوں کو بٹھا کے. اچھا یہ میں ڈسکس کرنا چاہتا آپ سے. شکر یار بھائی آپ کو شکر دے گا، یار بھائی آپ کو شکر دے گا. شکر یہ 27 روپے. آپ بھی تو یوگا سکھا رہے ہیں عورتوں کو. ہاں تو ہماری شکر سے فرق ہے تو اس کا فائدہ ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھو اکانومی والے جو ہیں، معاشیات والے، جب یہ جو فگر دیتے ہیں وہ فگر کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن ہم کم از کم یوگا کروا کے خواتین کی فگر تو ٹھیک کرا رہے ہیں. یہ تم نہیں پڑتا ہے مجھے کو پڑتا. میں نے تو آپ کو کچھ اور سمجھ کے بلایا تھا. وہ لگتے ہیں کیا میڈم شکل سے لگتے ہوں گے بیوقوف لیکن ہیں نہیں. تم جاؤ، تمہارا ٹائم ہو رہا ہے شکر بیچنے کا. خواتین 27 روپے کلو. ابھی تم ٹماٹر بیچو گے، پھر اس کے بعد تم جو ہے تم سے سبزی بکوائیں گے صرف مال کے چکر میں. بنیادی طور پہ تم بھی اپنی خدمت کرو. جس کو جو کام نہیں ہے وہ کر رہا. میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. میں تو سب سے بات بالکل سب بات نہیں. ڈاکٹر اکنامکس میں آکسفورڈ سے PhD کی، ایوب خان کے دور سے پاکستان میں موجود ہیں، کئی کتابیں لکھ چکے ہیں. اگر بات چیت کیسی کی انہوں نے، جس کا نہ سر نہ پیر، ہر بات نیگیٹو. اور جب تک اس ملک میں نیگیٹو بات کرنے والے رہیں گے یہ ملک اسی طرح رہے گا. اتنا پڑھا لکھا آدمی جب ایسی باتیں کر رہا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.